نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے صحت کے نئے زاویے۔ کالم نگار ہیں شاہد حسین بخاری اور آواز ہے سلیم طاہر کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ تحقیق، ایجادات، اختراعات اور نئی آگاہیوں کے ذریعے سائنس ایک طرف انسان کو بیماریوں اور خطرات سے بچا کر تندرستی کی سمت پیش قدمی میں مدد دے رہی ہے تو دوسری طرف نظر نہ آنے والے افریتوں کی نشاندہی کر کے انسانی جانوں کے تحفظ کے طریقوں کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ طاعون کی وبا، جس کے پھیلاؤ کا سبب چوہے بتائے جاتے ہیں، دنیا کی بڑی آبادی کے لیے طویل عرصے تک خوف کی علامت بنی رہی۔ قیام پاکستان کے بعض اسکولوں میں اسباق کے طور پر بطور خاص ان نقصانات کے بارے میں آگاہی دی جاتی رہی جو چوہوں سے ہوتے ہیں۔ اب 2026 میں شاید یہ ایسا موضوع نہیں رہا جس پر زیادہ سنجیدگی سے توجہ دی جائے، مگر زمینی صورتحال یہ ہے کہ کم از کم کراچی کے ہر گٹر، ہر سیوریج لائن، ہر غسل خانی، ہر کچن اور کثیر المنزلہ عمارات کے ہر یونٹ سے بڑے بڑے چوہے ابلتے محسوس ہو رہے ہیں۔ لوگ بلدیاتی نظام کو طاقتور بنانے اور شہری حکومتیں مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ متعلقہ حکام ہر وقت عام آدمی کی رسائی میں رہیں اور کسی مسئلے کو چھوٹا یا غیر سنجیدہ سمجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے۔ جہاں بلڈنگوں میں فائر سیفٹی کے قواعد پر عمل درآمد کیا جائے، وہاں گٹر، سیوریج لائن، چوہوں، مچھروں اور حشرات الارض کے مسائل پر بھی توجہ دی جائے۔ بچوں اور بڑوں کو آوارہ کتوں اور چوہوں کا نشانہ بننے سے بچایا جائے۔ پچھلے دنوں سے آنے والی خبریں پاکستان میں HIV ایڈز، کورونا اور منکی پاکس سمیت کئی امراض کے تشویشناک پھیلاؤ کی نشاندہی کرتی نظر آ رہی ہیں۔ خسرہ سے پچھلے سال 2025 میں 100 سے زیادہ اموات کی اطلاعات آ چکی ہیں، جبکہ ارجنٹائن سے شروع ہونے والا ہنٹا وائرس جنوبی امریکہ سے یورپ اور امریکہ پہنچ چکا ہے۔ کئی ہلاکتوں کی خبریں بھی ہیں۔ آج کل کے دور میں آمد و رفت کے ذرائع اتنے تیز ہیں کہ انسانوں کے ساتھ امراض کو بھی دور دراز کے علاقوں تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی۔ پاکستان سمیت جو ممالک امیگریشن کے مرحلے میں چیکنگ اور قرنطینہ یعنی کوارنٹائن کا سخت بندوبست رکھیں گے، ان کے محفوظ رہنے یا کم متاثر ہونے کے امکانات موجود ہیں، ورنہ 2019 میں پھیلنے والے کووڈ وائرس کی مثال ہمارے سامنے ہے، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کر پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں لوگوں کی بڑی تعداد کو لقمہ اجل بنایا، جبکہ نوبت لاک ڈاؤن تک جا پہنچی اور متعدد ممالک ایسے معاشی مسائل سے دوچار ہوئے جن سے تاحال پوری طرح باہر آنا ممکن نہیں ہوا ہے۔ جب کورونا کی ویکسین ایجاد ہوئی اور لوگوں تک پہنچی تو رفتہ رفتہ اس کے اثرات کم ہونا شروع ہوئے۔ پاکستان میں حالات اگرچہ ترقی یافتہ ممالک سمیت متعدد ریاستوں کی نسبت بہتر رہے، مگر اس وبا نے ہمارے نظام صحت کی کمزوریاں واضح کر دیں۔ دنیا بھر کے ماہرین صحت اب پھر خبردار کر رہے ہیں کہ کورونا یا کووڈ-19 اب اگرچہ پہلے جیسی شدت کا حامل نہیں رہا، مگر اس کے دوبارہ سامنے آنے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ مستقبل میں نئی وبائیں بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی، آبادی میں اضافہ، جنگلات کی کٹائی، جانوروں کی پرورش میں بے احتیاطی اور عالمی سفر کی تیز رفتار سہولتیں نئی بیماریوں کے خطرات کو بڑھا رہی ہیں۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے یہ مسئلہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہاں صحت کی سہولیات اب بھی ناکافی ہیں۔ دیہی علاقوں میں بنیادی صحت کے بہت سے مراکز مناسب عملے، ادویات اور آلات سے محروم ہیں۔ کئی دیہات میں خواتین کو زچگی کے لیے دور دراز کے علاقوں کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات بروقت طبی سہولت میسر نہ ہونے کی وجہ سے ماں اور بچے دونوں کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ پاکستان کے ایک معتبر سائنسی ادارے کے ایک وائٹ پیپر کے مطابق پاکستان میں 2010 کے بعد ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں 4 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ 2024 تک یہ تعداد بڑھ کر 3.5 لاکھ تک پہنچ چکی تھی، جبکہ ایڈز کے باعث ہونے والی اموات سالانہ 14,000 تک پہنچ چکی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان میں HIV ایڈز کا پھیلاؤ اب مخصوص ہائی رسک گروپس تک محدود نہیں رہا، بلکہ عام آبادی خصوصاً بچوں اور خواتین تک پہنچ رہا ہے۔ تحقیق نے ثابت کیا کہ بہت سے ہسپتالوں میں آلودہ سرنجیں استعمال کی گئیں، جس کے باعث ایڈز کے جراثیم بچوں تک پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے اس حوالے سے ضروری ہدایات جاری کی ہیں۔ استعمال شدہ سرنجوں کے حوالے سے صحیح طریقہ کار وہی ہے جو کئی معیاری ہسپتالوں میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی انجیکشن لگنے کے بعد سرنجوں کو خصوصی آلے سے کتر کر ضائع کر دیا جائے۔ یہ تدابیر طبی اخلاقیات کے جز کے طور پر سختی سے بروئے کار لائی جانی چاہیے۔ چیلنج بڑے ہیں، پولیو، ملیریا، ڈینگی، شوگر اور بلڈ پریشر سمیت سبھی امراض کو زیر کرنا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وفاق اور صوبے مل کر صحت کے لیے ایک جامع پالیسی مرتب کریں جس میں دیہی اور شہری دونوں علاقوں کو یکساں اہمیت دی جائے۔ دیہات میں ڈاکٹرز اور نرسیں تعینات کی جائیں، میڈیکل یونٹس متعارف کروائے جائیں اور ہنگامی دباؤ کے لیے فوری رد عمل کا نظام بنایا جائے۔ ویکسینیشن کا مؤثر نظام، جراثیم کش دواؤں کی سپرے، تحقیقی کام، عوامی آگاہی کی مہمیں، یہ تمام چیزیں کسی بھی ہیلتھ پالیسی کا لازمی جزو ہیں۔ یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ اب وبائیں صرف طبی مسئلہ نہیں بلکہ قومی سلامتی، معیشت اور سماجی استحکام کا بھی مسئلہ ہیں۔
ہم نے اس باب میں اگر آج سے تیاری نہ کی تو مستقبل میں کوئی وبا پہلے سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔